حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار کراچی شہر کی قدیم ترین نشانی ہے جس پر سندھ کے شہریوں کو فخر ہے۔ گزشتہ 1300 سال سے کراچی کو کسی سمندری طوفان نے نقصان نہیں پہنچایا اور اس کا سبب اس سید ہی کی ذات مبارک ہے۔ عباسی دور میں جب عبداللہ شاہ غازی یہاں تشریف لائے تو آپ کی آمد پر یہاں کے مقامی لوگوں نے خوش آمدید کہا اور سادات کی ایک شخصیت کو اپنے درمیان پا کر بہت عزت اور احترام کا اظہار کیا۔ آپ 12 برس تک اسلام کی تبلیغ میں سرگردہ رہے اور مقامی آبادی کے سینکڑوں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ عبداللہ شاہ غازی 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد حضرت سید محمد نفس زکیہ کے زیر سایہ انجام پائی۔ حضرت نفس زکیہ کا شمار اکابر سادات اور محدثین میں ہوتا ہے۔ ابھی حضرت عبداللہ شاہ غازی تعلیم حاصل کر ہی رہے تھے کہ اس وقت بنو امیہ کی حکومت آخری ہچکیاں لینے لگی اور پورا ملک انتشار کا شکار ہو گیا۔ پھر خلافت عباسی کا دور شروع ہوا۔ حضرت نفس زکیہ نے 138 ہجری میں عباسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اپنی دعوت خلافت تحریک مدینہ منورہ سے شروع کی۔ اہل سنت کے اماموں امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے بھی آپ کی تحریک کا بھرپور ساتھ دیا، جس کی پاداش میں عباسی گورنر نے امام مالک کو کوڑے لگوائے۔ ان حالات میں تحریک کی حکمت عملی کے پیش نظر حضرت سید محمد نفس زکیہ نے اپنے بھائی ابراہیم کو بصرہ روانہ کیا، جبکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سندھ جانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی عراق سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے اور بجائے جنگ و جدل کے سندھ میں تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ آپ لگ بھگ 12 سال تک تبلیغ اسلام میں مصروف عمل رہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ آپ سندھ میں گھوڑوں کے تاجر کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، لیکن اس پردے میں اسلام اور مودت اہل بیت علیہ السلام کو پھیلانے کا کام انجام دے رہے تھے، لہٰذا سندھ کے عوام میں آپ کو بڑی تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور آپ کو بے پناہ مقبولیت حاصل تھی جو آج تک قائم ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ میں داخل ہونے والے پہلے سادات، بزرگ اور مبلغ تھے۔ آپ کی مقبولیت اور مریدین کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ ان کی سندھ میں موجودگی کے حوالے سے سندھ کے اس وقت کے عباسی گورنر عمر بن حفظ کو آگاہ کر دیا گیا، مگر کیونکہ گورنر سادات کا بے حد احترام کرتا تھا لہٰذا اس نے لوگوں کی بات سنی انسنی کر دی اور باقاعدہ طور پر حضرت عبداللہ شاہ غازی سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ اسی دوران حجاز میں محمد نفس زکیہ کو عباسی فوجوں نے شہید کر دیا، جس کے بعد عباسی خلیفہ المنصور نے عمر بن حفظ کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کر کے فوراً دربار خلافت میں حاضر کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن گورنر سندھ نے آپ کو گرفتار کرنے کی بجائے بہانہ کر دیا کہ عبداللہ شاہ غازی میری مملکت کی حدود میں نہیں ہے۔ خلیفۃ المنصور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بڑھتے ہوئے مریدین کی تعداد کے سبب انہیں خلافت عباسیہ کے لیے ایک خطرہ سمجھ رہا تھا، لہٰذا اس نے 151 ہجری میں عمر بن حفظ کو سندھ کی گورنری سے ہٹا کر ان کی جگہ ہشام بن عمر کو گورنر مقرر کر دیا اور نئے گورنر کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کر کے بغداد بھیجے۔ ہوا یوں کہ نیا گورنر بھی سادات کا شیدائی نکلا، لہٰذا اس نے بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری سے اجتناب برتا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ساتھیوں نے پہاڑی چوٹی کو اپنا مسکن بنایا اور اسی پہاڑی چوٹی پر سکونت پذیر ہو گئے۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں آپ کے مریدین انتہائی پریشان تھے، دور دور تک میٹھے پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ ایسے میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ایک ساتھی کو خواب میں بشارت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مشکل حل فرما دی ہے اور تمہارے لیے پہاڑی سے پینے کے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ مریدین جب فجر کی نماز کے بعد پہاڑی سے نیچے اترے تو نیچے پانی کا ایک چشمہ ابل رہا تھا۔ مریدین نے سیر ہو کر کھارے پانی کے درمیان معجزاتی طور پر ابلنے والے میٹھے چشمے سے سیر ہو کر پانی پیا اور بہت عرصے تک اسی چوٹی پر مقیم رہے۔ سندھیوں کے دل کی زمین میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ شاہ غازی نے ہی اسلامی بیج بویا، پھر اس کی آبیاری کی اور محبت، اخوت اور بردباری سے دلوں کو گرمایا اور ایمان کی زرخیزی سے روشناس کروایا۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ غازی شکار کی غرض سے جنگلوں میں جا رہے تھے تو کسی سبب فوجوں نے ان سے اچانک لڑائی شروع کر دی۔ اچانک کسی ظالم کی تلوار آپ کے سر مبارک پر لگی جس سے زخمی ہو کر گر پڑے۔ اسی اثنا میں آپ کے ساتھیوں کے حملے سے مخالف افواج بھاگنے پر مجبور ہو گئیں۔ جب آپ کے ساتھی آپ کے قریب پہنچے تو آپ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ روایات کے مطابق یہ 20 ذی الحجہ 151 ہجری کا دن تھا۔
دیگر روایات میں مذکور ہے کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کو جب خبر پہنچی کہ سندھ کا گورنر عبداللہ شاہ غازی کا مرید ہو گیا ہے تو اس نے حشام بن عمر ثعلبی کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے سندھ روانہ کیا، جہاں حشام کے بھائی اور ان کے درمیان قتال ہوا، جس کے نتیجے میں عبداللہ شاہ غازی شہید ہوئے اور ان کے ساتھی اس علاقے میں بکھر گئے۔ ذہبی اور ابو الفرج اصفہانی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ تیوری نے بھی یہ واقعات 768 عیسوی بمطابق 151 ہجری میں نقل کیے ہیں۔ اس وقت سے آج تک کراچی کے علاقے میں سب سے بڑا عرس مبارک عبداللہ شاہ غازی کا ہوتا ہے، جس میں ہندو، شیعہ، مسلمان اور عیسائیوں سمیت تمام مذاہب کے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع عبداللہ شاہ غازی کا مزار انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل تک یہ مزار ایک ریتلے پہاڑ کے ٹیلے پر ایک چھوٹی سی کٹیا کی شکل میں واقع تھا۔ مزار کی تعمیر اور توسیع مزار کے اس وقت کے متولی اور سیون شریف سے تعلق رکھنے والے قلندری سلسلے کے صوفی بزرگ مرشد نادر علی شاہ نے کی۔ مزار کی مشہور عمارت، اس کی سیڑھیاں، جامع مسجد، لنگر خانہ، قوالی ہال اور مہمان خانہ انہی کی زیر نگرانی تعمیر کیے گئے۔ مزار کا سبز اور سفید دھاری دار گنبد کراچی کی شناخت بنا۔ یہ مزار ہر فرقے، نسل اور معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ لنگر کا 2 وقت مفت کھانا اور قوالی مزار کی سرگرمیوں کا لازمی حصہ قرار پائیں۔ عرصہ دراز تک درگاہ کے انتظامات مرشد نادر علی شاہ کے زیر نگرانی چلتے رہے۔ سن 1962 میں محکمہ اوقاف نے مزار کا انتظامی کنٹرول سنبھالا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی سب سے بڑی کرامت سمندر کے قریب مزار کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے، جو آپ کی چلاگاہ میں بھی موجود ہے۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہ پانی پی کر شفا یاب ہوتے ہیں۔ آپ کے مزار پر آنے والے زائرین میں ہر عقیدے کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ زائرین کا کہنا ہے کہ انہیں یہاں آ کر دل کو تقویت ملتی ہے اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ زائرین عبداللہ شاہ غازی کے عرس مبارک میں شرکت کے لیے جوک در جوک آتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار اقدس پر آ کر دلی سکون ملتا ہے۔ یقیناً سالہ سال سے آنے والے ان زائرین کی باتیں سچ ہوں گی، لیکن حضرت عبداللہ شاہ غازی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ سندھ میں دین اسلام کی آبیاری کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ سندھ نہ آتے تو شاید سندھ میں اسلام بھی دیر سے پہنچتا۔ مزار مبارک کے باہر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں آنے والے زائرین کی جانب سے بانٹے جانے والے لنگر سے وہ غریب غربا 3 وقت کی روٹی اپنے پورے خاندان کے ساتھ کھاتے ہیں کہ جو ایک وقت روٹی کھانے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، جبکہ یہ سلسلہ سینکڑوں سال سے اب تک جاری ہے۔ سید زادے کے چاہنے والوں میں حکمراں طبقے کے علاوہ بڑے بڑے صنعتکار، سیاستدان اور تاجر شامل ہیں۔ ایسے ہی چاہنے والوں میں ایک شخص ملک ریاض بھی شامل ہے، جس نے حال ہی میں اس مزار مبارک کو جدید طرز تعمیر سے ہم آہنگ کیا۔ اس تعمیر سے جہاں مزار کی خوبصورتی میں بے انتہا اضافہ ہوا، وہیں زائرین کی سہولت کے لیے مزار کو مزید کشادہ بھی کیا گیا ہے، جس سے زائرین مستفید ہو سکیں گے۔ جہاں سادات کے چاہنے والوں کی کمی نہیں، وہیں ان سے بغض رکھنے والے بھی بے شمار ہیں۔ ایسے ہی کچھ بدبختوں نے 2010 میں مزار مبارک پر حملہ کر کے 10 زائرین کو شہید اور 55 کو زخمی کیا، لیکن اس بزدلانہ کارروائی کے بعد بھی زائرین کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی اور انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی۔